جی ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے۔ ہم ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے کسی ٹیکنیکل وجوہ کی بنا پر۔ اب وہی سے بات کا آغاز کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ راز صاحب، اس وقت بات ہو رہی تھی کہ ماسٹیکس دوائی جو ہے وہ کہتے ہیں عام نہیں ملتی، اور میٹیریا میڈیا کوئی ہے میڈیکا، وہاں سے بھی پتہ کیا، وہ کہتے ہیں نہیں ملتی۔ تو اگر اس کی دوائی کی تصویر دکھا دیں اور یہ بتا دیں کہاں سے ملے گی۔ دیکھیں جی، ہر چیز میٹیریا میڈیکا میں نہیں ہے، یہ نئی دوائی ہے۔ میٹیریا میڈیکا میں صرف پرانی دوائیں ملتی ہیں جی، تو یہ نئی دوائی ہے، یہ بھی میٹیریا میڈیکا میں نہیں آئی۔ جو بھی کوئی نیا میٹیریا میڈیکا بنے گا تو اس میں یہ پھر آ جائے گی۔ اس طرح ہم آپ جب دوائی دنیا کو بتا رہے ہیں، لیکن یہ دوائی مل جاتی ہے، انڈیا سے بھی مل جاتی ہے، پاکستان سے بھی مل جاتی ہے۔ پاکستان کا تو مجھے نہیں پتا، آسٹریلیا سے مل جاتی ہے، یو کے سے مل جاتی ہے، جرمنی سے مل جاتی ہے۔ ٹھیک۔ بزرگ کو گیس والے موشن جو پانی میں تیرتے رہیں کی تکلیف ہے، کسی کو دوائی پوچھی ہے نا؟ گیس والے موشن اس کے یہ لکھا جی، میں سمجھا نہیں اس کو، بہرحال جو لکھا تھا میں نے پڑھ دیا۔ بزرگ اردو میں لکھا ہوا ہے، بزرگ کو گیس والے موشن جو پانی میں تیرتے رہیں کی تکلیف ہے، دوائی پوچھی ہے نا؟ پانی میں کیا تیرتے رہیں، اس کے سوال کی سمجھ ہی کوئی نہیں، میں کیا بتاؤں۔ اچھا جی، گلوکوما کے مریض کو کئی بار سرجری ہو چکی ہے، 1 مہینہ پہلے لیزر آپریشن ہوا ہے، لیکن ابھی بھی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے، نظر میں بہتری نہیں آئی، دوسری آنکھ کا بھی آپریشن بتایا ہے کیونکہ پریشر بہت زیادہ ہے۔ کئی پاکستان سے سوال ہے جی، زنکم سیلف 200 میں، کلکیریا فلور 6x میں، اور سینیریا ماریٹیما کے آئی ڈراپس آنکھوں میں ڈالیں۔ ٹھیک۔ ساری رات نیند نہیں آتی حتیٰ کہ صبح ہو جاتی ہے، ہومیو کی ادویات وقفہ سے لیتا رہتا ہوں، پھر بھی نیند نہیں آتی، آخر کار میدے کے کیپسول کے ساتھ نیند کی گولی کھانا پڑتی ہے تو پھر سکون ملتا ہے۔ میں میدے کے کیپسول سے نجات چاہتا ہوں، حل بتا دیں۔ یہ کئی عرصے سے لکھ رہے ہیں یہ دوست، یعنی پہلے بھی آپ نے دوائیاں بتائی ہیں۔ لیکن جی یہ اصل میں چاہتے ہوں گے کہ جلدی جلدی دوائی کھا کے جلدی جلدی چھوڑ دیں، ایسا ممکن نہیں۔ میدے کے اکثر پرابلم جو ہیں وہ یہ اینٹیمونیم گروٹ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، روبینیا سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ان چیزوں ایسے پیشنٹس میں ایکچولی صبر نہیں ہوتا، وہ کسی چیز پہ اکتفا نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ فوراً ہم دوائی کھائیں اور فوراً ہم ٹھیک ہو جائیں۔ ہومیوپیتھی سے نہیں ہو رہے تو وہ امپرازول کھا لی، امپرازول سے نہیں ہو رہے تو ہومیوپیتھی کھا لی۔ اس قسم کے پیشنٹ ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ اصل میں بے چین ہے، ان کی وجہ سے نہ ان کا میدا ٹھیک ہو رہا ہے نہ ان کو نیند آتی۔ تو اس کے لیے وہ آرسینک البم کھایا کریں تاکہ ان کو کچھ بے سکونی ان کی دور ہو، تو ان کا میدا بھی ٹھیک ہو اور ان کو نیند بھی آئے۔ ایک نے لکھا جی، میرے ہاں بڑے آپریشن سے بیٹھی ہوئی جو اب 4 ماہ کی ہے، لیکن ابھی تک مجھے پیٹ میں درد ہوتی ہے، کمزوری بہت زیادہ ہے، کوئی کام نہیں کر پاتی، اب کمر میں بھی درد شروع ہو گیا ہے، بیٹی کو گود اٹھانا مشکل ہو رہا ہے۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد اگر پیٹ میں اسٹل درد ہے تو اس کے لیے سلفر پائرولینم 200 میں ملا کے کھائیں۔ کان کے اندر بیرونی حصے پوٹوں اور بھووں میں شدید خارش کے لیے آپ نے گریفائٹس 1000 ایک بار لینے کو کہا تھا، میں نے 29 اپریل کو لی، اس سے فرق بھی پڑا، لیکن 4 مئی کو الرجی ٹائپ سخت زکام ہوا، پیتھکلی کافی فرق پڑا، لیکن ناک اندر سے بیرونی سرے تک پک گیا ہے، ہاتھ لگتا ہے تو درد ہوتی ہے، دوائی پوچھی ہے۔ پھر ایک خوراک گریفائٹس کی لے لیں۔ ایک نے پوچھا جی، کوکولس اور کاکولس کیا ایک ہی دوائی کا نام ہے؟ سپیلنگ بتا دیں۔ پڑھنے میں فرق ہے، اردو میں پڑھیں گے تو کاکولس ہے، انگریزی میں پڑھیں گے تو کوکولس ہے۔ اچھا، میں ذرا جی کو ہوسٹ بنا دوں ہارون صاحب کو۔ ہارون صاحب کو کو ہوسٹ ہی رہنے دینا چاہیے۔ بس 2-3 سوال رہ گئے میرے۔ کولن کا نسخہ اگر پاس نہیں ہے اور ڈاکٹر سے منگوانے میں دیر لگ جاتی ہے، کوئی اس کا متبادل ہومیوپیتھک دوائی ہے جو کنٹرول میں رہے، اس بارے میں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ ہومیوپیتھی کی کوئی دوائی متبادل نہیں ہوتی،
ہومیوپیتھی کی جو سمٹم علامات کے ساتھ دوائی تجویز کی جاتی ہے وہی اس کی دوا. اگر دوائی پاس نہ ہو تو دودھ میں ہلدی ملا کر پینے کا بتایا گیا ہے. جی دودھ میں ہلدی ملا کے پی اگر سکتے ہیں. کسی کو دودھ سے الرجی ہو یا کسی وجہ سے دودھ نہ پی سکتا ہو تو ہلدی پانی میں ملا کر پی سکتے ہیں. جی پی سکتے ہیں. پی سکتے ہیں. دیسی گھی کا استعمال دل کے مریض بھی کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. کوئی ایسی دوائی جو ہر قسم کی انفیکشن میں کارآمد ہو. کیا ہو؟ کارآمد ہو مطلب ہر قسم کی انفیکشن میں کام آ جائے. ہر قسم کے انفیکشن میں کام آنے والی دوائی اگر کوئی ہے وہ ہے ایکینیشیا. ایکینیشیا انگسٹیفولیا یا ایکینیشیا پرپیریا کوئی بھی ہو ایکینیشیا یہ ہر قسم کے انفیکشن میں کام آنے والی دوا ہے. 30 میں ہو 200 میں ہو مدر ٹنکچر میں ہو 1000 میں ہو اللہ ماشاءاللہ یہ ہر پوٹینسی میں کام کرتی ہے اور بہت بہترین اپنا اثر رکھتی ہے. خاتون عمر 37 سال سامنے والے 2 دانتوں کا رنگ ٹرانسپیرنٹ ہو گیا ہے. اس کے لیے دوائی پوچھی انہوں نے. ٹرانسپیرنٹ ہو گیا ہے کیا ہوگا؟ ٹرانسپیرنٹ ہو گیا بدل گیا ہوگا. رنگ بدل گیا ہوگا تو اس کے لیے میں نے 2-4 ہفتے پہلے دوائی بتائی تھی ایک بیسیلینم 30 میں. آخری سوال ہے جی. جب رات کو سوتا ہوں تو دونوں ہاتھ کی انگلیاں سن ہو جاتی ہیں. رات کو سونے سے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں سن ہو جاتی ہیں. برائٹا کا 200 میں یہ لیں تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. ساتھ فاسفورس 200 میں ملا کے لے سکتے ہیں. تھینک یو جی. جی ہارون بھائی. جی اچھا ہنرون بھائی ہو گیا. ایک سوال جو پچھلی دفعہ کا تھا اس کی آپ کو سمجھ نہیں لگی تھی جس میں کہا تھا کہ زیادہ چلنے سے ہاتھ پھول جاتے ہیں. تو جب یہ سوال اپلوڈ کیا تھا تو نیچے اور بھی لوگوں نے لکھا تھا کہ ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے لیکن اس کی وجہ اب یا تو یہ ہے کہ ان کی باڈی ہیٹ اپ ہو جاتی ہے یا ان کا میٹابولیزم بہت زیادہ تیز ہے. ان 2 وجوہات کی وجہ سے لکھا تھا کہ لوگوں کے ہاتھ پھولتے ہیں. ہاتھ چلنے سے پھولتے ہیں. جی جو لوگ ٹریکنگ کرتے ہیں اکثر انہوں نے بھی لکھا تھا یا جن کی ایج زیادہ ہے کہ جب چلتے ہیں تو ہاتھ پھول جاتے ہیں یا تو ان کی باڈی ہیٹ اپ ہو جاتی ہے بہت زیادہ یا بلڈ پریشر کا ہے یا پھر میٹابولیزم کا ہے. نہیں بلڈ پریشر تو ظاہر ہے جب بندہ واکنگ شوکنگ تیز کرتا ہو تو تھوڑا سا اب تو ہوتا ہی ہے لیکن میں نے ویسے کبھی سنا نہیں ہے آج تک. تو اس لیے یہ میرے لیے پہلی دفعہ ایسی علامت ہے کہ اگر چلنے سے ان کے ہاتھ سوکھتے ہوں تو ان کو چاہیے کہ برائیونیاں کھائیں 200 میں. جانے سے پہلے برائیونیاں کھا کے جائیں پھر بعد میں دیکھیں کہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے. اور دوسرا سوال آپ نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ ایسے بچے جن کی نشو و نما ٹھیک نہیں ہوتی ان کے لیے آپ نے ایک مدر ٹینچر بنایا ہوا ہے جس کے اندر کافی زیادہ مدر ٹینچر ہے. کیا وہ مدر ٹینچر ایک علیحدہ علیحدہ لینے تھے یا اس کا کوئی کمپاؤنڈ بنایا ہوا ہے آپ نے؟ یہ ایک سوال تھا. نہیں وہ میں نے ایک نسخہ بنایا ہوا ہے جو میں مدر ٹینچر میں ملا کے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. بچوں کی نشو و نما کے لیے ایسے بچے جن کی نشو و نما صحیح نہیں ہو رہی ایسا بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے وہ اس کا وزن نہیں بڑھ رہا اس قسم کے بیماریوں کے لیے تو اللہ ماشاء اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت کامیاب ہے. لیکن کچھ عرصہ کھلانا پڑتا ہے بچوں کو بچے کھل جاتے ہیں اس سے. ٹھیک. دوسرا آپ نے بتایا تھا بہت تھک میوکس بلغم ہو تو اس کے لیے اسٹکٹا دوائی آپ نے بتائی تھی. وہ کھا رہے ہیں لیکن اسٹکٹا اور فاسفورس 30 میں نے بلغم کے لیے بتائی تھی. بلغم کے لیے بے شمار دوائیں ہیں. اسٹکٹا اور فاسفورس بھی ہے اسٹینم ٹیلیکم بھی ہے کالی آیوڈائٹ بھی ہے آرسینک آیوڈائٹ بھی ہے اینٹیمونیم ٹارٹ بھی ہے بیسیلینم بھی ہے بے شمار دوائیں بلغم کے لیے. تو یہ صرف دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کو بلغم خالی کس وجہ سے ہو رہی ہے. تو سینیکا بھی ہے. سینیکا 200 میں بزرگوں کو اگر بلغم زیادہ ہو تو وہ کھائیں تو اس سے اللہ تعالیٰ سے ان کو افاقہ ہوتا ہے. بلغم زیادہ ہو آکسیجنم کھائیں اس سے بھی فرق پڑتا ہے. آکسیجنم 200 میں آکسیجنم CM میں کھائیں. تو یہ بلغم کے لیے تو بے شمار مختلف دوائیں. ٹھیک ہے. اب میرے پاس تقریباً 5 سوال ہیں میں پوچھ لوں کیا؟ ٹھیک ہے 10 منٹ وقفہ بھی ہوتا ہے 5 منٹ 5 سال پوچھ لیں آپ. تو 6 پوچھ لو آج.
میری عمر 28 سال ہے, میری 2 بیٹیاں ہیں. माशाल्लाह, देखने में ज्यादा लगती वैसे. عمر 28 سال. اب مجھے سمجھ لگی آپ نے کیا کہ میں پہلے سوال پڑھ رہا تھا. میری 2 بیٹیاں ہیں. دوسری بیٹی کی دفعہ آپ کے استاد محترم کے لیے اولاد نرینہ کا نسخہ استعمال کیا تھا, لیکن بیٹی ہوئی. مجھے دوبارہ اولاد کے لیے نسخہ بتا دیں. دیکھیں جی, اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ اولاد نرینہ کا نسخہ پوچھتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے. اس میں نے وہ کلپس اپنے اسٹیٹس پہ بھی میں لگا دیتا ہوں لوگوں کے لیے. ایکچولی یہ ایک بیماری کا علاج, لڑکا دینا لڑکی دینا یہ خدا کا کام ہے. کئی لوگ پوچھتے ہیں جی کوئی لڑکی کے لیے دوائی بتا دیں, کئی پوچھتے ہیں جی لڑکی کے لیے دوائی بتا دیں, کئی پوچھتے ہیں جی کوئی جوڑے کے لیے دوائی بتا دیں کہ جڑواں ہو. ایک صاحب میرے پاس آئے اور جوڑا ایک ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں 3-4 بچوں کی خواہشیں جو اکٹھے ہوں. میں نے کہا جی میرے پاس تو کوئی علاج نہیں چاہیے, یہ تو کام خدا کا. میں تو صرف علاج کرتا ہوں اگر آپ بیمار ہیں, آپ کے پرابلمس ہیں, تو اس کے لیے میں علاج کرتا ہوں. باقی بچہ آپ کو 1 ہوتا ہے, 2 ہوتے ہیں, 3 ہوتے ہیں, 4 ہوتے ہیں, یہ تو خدا کا کام. یہ ہوئے ویسے پچھلے دنوں ایک خاتون تھی, وہ بیچاری, اس کے بڑے مس کیریجز ہوتے تھے کافی عرصہ سے, تو وہ بڑی بے چین تھی, نڈھال تھی, وہ چاہتی تھی کہ بچہ ہو. تو میں نے اس کا علاج کیا تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا, اس کو خدا نے 2 بیٹیاں عطا کی. تو میں نے کہا آپ نے تو 1 کا کہا تھا, یہ تو 2 ہو گئی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ, یہ اللہ تعالیٰ کے کام. ہاں, حضور نے جو اولاد نرینہ کا نسخہ بنایا تھا, وہ اس لیے بنایا تھا کہ جن عورتوں کے 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 لڑکیاں ہوتی ہیں, وہ اصل میں ایک بیماری ہوتی ہے. اس بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے ہومیوپیتھی کی دوائی ہم اورم میوراٹیکم CM میں ایک خوراک میرے استاد محترم دیا کرتے تھے حمل ہونے کے فوراً بعد. مثلا آج اگر عورت کو پتہ چل گیا وہ حاملہ ہو گئی ہے, تو فوراً وہ ایک خوراک, اس کی ایک ڈوز, 5 گولیاں, 5 قطرے وہ ان کے منہ میں مطلب ڈال لیں اپنے میں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے 80-90% وہ بیٹا ہو جاتا ہے. لیکن مجھے بہت ہی دکھ ہوتا ہے ایسی ماؤں پہ بھی اور ایسی ساسوں پہ بھی کہ ان کی بچیاں یا ان کی بہویں پہلی بار پریگننٹ ہوتی ہیں, وہ مجھے لکھتی ہیں جی ڈاکٹر صاحب دوائی بتا دیں, ہم چاہتے ہیں کہ بیٹا ہو. اور بھائی میں تو نہیں بیٹا دے سکتا, بیٹا تو خدا نے دیتا. پھر میں ایسی عورتوں کو یا ایسے لوگوں کو لکھتا ہوں کہ آپ صبر کے ساتھ دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والا بچہ عطا فرمائے. وہ بچہ ہو یا بچی ہو, صحت والی ہو, تندرستی والی ہو. تو اللہ تعالیٰ, اگر یہ پہلی بچی ہے تو اس میں کیا مسئلہ ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا بھی دے دے گا. تو اس لیے ایسے لوگ ایسے سوال نہ کیا کریں. ہاں, اگر کسی کو بیماری ہے جس طرح میں نے بتائی, اس کے علاج کے لیے ضرور آپ یہ اورم میروٹیکم دیا کریں, لیا کریں. لیکن میں اورم میروٹیکم کے علاوہ ایک دوا سیپیا دیتا ہوں. پہلے میں نے یہ بھی تجربے کیے ہیں کہ میں سیپیا CM میں پریگننسی سے پہلے اور پریگننسی کے فوراً بعد اورم میروٹیکم CM میں ایک خوراک, تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میں بھی کامیاب. جن کو 2 ہفتے یا 3 ہفتے یا 4 ہفتے ہو جائے پریگننسی کو, پھر ان کو پتہ یاد آیا کہ وہ ہم نے تو دوائی کھانی تھی, ہم نے نہیں کھائی, ایسی خاتون کو میں سفلینم 200 صبح اور اورم میٹ 200 شام کو دیتا ہوں روزانہ 3 مہینے. تو اللہ کے فضل سے اس کے بھی نتائج اچھے نکلتے ہیں. گارنٹی بہرحال کوئی نہیں, ہرگز کوئی گارنٹی نہیں, لیکن خدا تعالیٰ فضل فرما دیتا ہے. جی ٹھیک ہے. اب عمر 60 سال ہو گئی ہے. اگلے سوال میں اگلی سلام. یہ ایک ترکش نے لکھا ہے, اس کو کسی پاکستانی دوست نے بھیجا تھا, تو اس نے پھر سوال بھیجا ہے اپنا. کہتا ہے کہ مجھے 2015 سے ڈائبٹیز ٹائپ 2 ہے, اور مجھے بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ ہے. 13 سال سے میں انسولین لے رہا ہوں, اور 3 سال سے مسلسل میں ایلوپیتھک دوائیاں لے رہا ہوں.
تو مجھے کسی پاکستانی دوست نے آپ کا نمبر دیا تھا اور میں نے آپ کو لکھا بھی تھا، شاید اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا، تو اس لیے پھر انہوں نے پاکستانی دوست نے نا مجھے میسج فارورڈ کیا تھا، اس کے لیے دوائی بتا دیں آپ ان کو۔ دیکھیں جی، جس کو بھی ٹائپ 2 ہو یہ جو شوگر ہے، تو اس کو ایک دوا ہے سائریجیم جیمبولانم مدر ٹنکچر، اور دوسری دوا ہے جیمنیما سلویسٹرا۔ ان دونوں کو ملا لیں اور اس کے 10 قطرے دن میں 2-3 دفعہ پینا شروع کریں۔ اگر دو آپ کو نہیں ملتی، صرف سائریجیم جیمبولانم ملتی ہے، اس کے 10 قطرے صبح، 10 قطرے شام کو آپ لینا شروع کریں۔ اور اس کے ساتھ آپ ایسڈ فاسٹ 30 میں لے سکتے ہیں، دن میں 3 دفعہ، تو آپ کی شوگر یہ کنٹرول ہو جائے گی، آپ کی انسولین بھی چھوٹ جائے گی۔ لیکن وہ پاکستانی دوست اگر وہ میری بات سن رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے کسی بھی دوست کو، خواہ وہ ٹرکش ہو یا کوئی بھی ہو، افغانی ہو، شوگر کے لیے اور باقی اس قسم کی اور چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے، پیٹ کی اندرونی بیماریوں کے لیے میتھی دانہ اور کلونجی یہ پلانا شروع کریں۔ آپ کی کیا پلٹ جائے گی اللہ کا، اس کی بھی اور جو سن رہے ہیں ان کی بھی۔ 1 چمچ کلونجی اور 1 چمچ میتھی دانہ رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح اٹھ کے نہار منہ پی لیں۔ وہ پی کے پھر اسی میں اور تھوڑا سا ڈال کے 1 چمچ دونوں چیزوں کے پانی سے بھر دیں، اور اس کو دوپہر کو پی لیں یا شام کو پی لیں۔ دوپہر کو بھی پی سکتے ہیں، شام کو بھی پی سکتے ہیں۔ تو یہ پانی پینا شروع کر دیں آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کئی 100 بیماریوں سے بچ جائیں۔ شوگر بھی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی، انسولین بھی آپ کی چھوٹ جائے گی، ہر بیماری آپ کے جسم میں طاقت آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کے جو آپ نے وہ طاقت کھوئی ہوئی ہے، یہ اپنی دوائیاں کھا کھا کے اپنے معدے کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے، اپنے لیور کو بگاڑا ہوا ہے آپ نے، یہ پھکے مار مار کے 10-10 12-12 گولیوں کے، یہ سب آپ کی چھوٹ سکتی ہے۔ آپ کی ہر دوا چھوٹ سکتی ہے اگر آپ چاہیں۔ آپ کو نہ بلڈ پریشر دوائی کی ضرورت پڑے گی، نہ آپ کو بلڈ تھنر کی ضرورت پڑے گی، نہ آپ کو شوگر کی ضرورت پڑے گی دوائی کی، نہ آپ کو کھانسی کی دوائی کی ضرورت پڑے گی۔ آپ ہر دوائی آپ کی چھوٹ سکتی ہے اگر آپ یہ 2 چیزیں فی الحال شروع کریں۔ میتھی دانہ 1 چمچ، کلونجی 1 چمچ، رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح اٹھ کے پیئیں، صرف پانی پیئیں۔ جس نے وہ کھانا ہے وہ میتھی دانہ اور کلونجی وہ کھا بھی سکتا ہے، اس میں گڑ ملا کے یا شہد ملا کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے جوڑوں کے درد ٹھیک ہوں گے۔ جوڑوں کے درد اس جوس کے ساتھ بھی ٹھیک ہوں گے، لیکن اگر وہ بھی ساتھ کھائیں تو ان کے جوڑوں کے درد جلدی آرام پائیں، جوڑوں کی درد۔ تو یہ آپ شروع کریں، اپنا لائف سٹائل چینج کریں تھوڑا سا، اور تھوڑا جا نیا سنیا کھانا چھوڑو، تھوڑا جا نیچرل آ جاؤ، چینی کھانا چھوڑیں، گڑ شکر پہ آ جائیں۔ یہ آپ اپنا لائف سٹائل چینج کریں، آپ بے شمار بیماریوں سے بچ جائیں۔ تو ان سے کہیں دوست جو بھی سن رہے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں، جو بھی سن رہا ہے، میں نے یہ کئی دفعہ پہلے بھی پروگرام میں بتایا ہوا یہ نسخہ، میں پھر بتاؤں گا، اور میں ہر پروگرام میں بتاؤں گا، کیونکہ اس کے اتنے فائدے ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ آخری سوال ہے یہ حنیف اپال صاحب، انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام۔ یہ رانا صاحب، میتھی دانہ اور کلونجی کے ساتھ پھنسیاں نکل آ رہی ہیں، اس کی یہ 1 چمچ ہی لیتا ہوں، لیکن پھنسیاں مجھے بھی اور پیشنٹ کو بھی نکل آتی ہے، تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں جی، یہ آپ واحد آدمی ہیں جو یہ شکایت کر رہا ہے، آج تک مجھے کسی نے اس سے پہلے نہیں کی۔ میں نے 2-3 لوگ یوز کر رہے ہیں اور 2-3 ہی کہتے ہیں، میں نے ان کو کہا آدھی چمچ کر لیں، لیکن اس کے ساتھ بھی نکلتی ہیں۔ نہیں، اگر پھنسیاں نکلتی ہیں تو ٹھیک ہے، نکلنے دیں، اس کے لیے پھر دوائی کھائیں ساتھ نا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے جسم میں وہ گند دبا ہوا تھا جو باہر آ رہا ہے، اس کے لیے آپ پیروجینم دے سکتے ہیں 200 میں 2 بار ویک۔ چلیں جزاک اللہ۔ اور دوسرا وہ جو بلغم والی بات تھی، وہ بلغم کیونکہ ناک میں
नाक में है और उस वजह से आवाज़ जो है ना वो निकलती नहीं है, बड़ा जोर लगता है। पता नहीं आप बलगम वो कहते हैं कि ये जो कीमोथेरेपी के बाद आपका सलाइवा अंदर से ड्राई हो गया हुआ है, इस वजह से आपको जो नाक में जो बलगम है वो सूखती है। अब उसकी आपके तो नाक में कोई बलगम की जगह कीमोथेरेपी आपकी हुई बात तो कैंसर बिल्कुल के क्लियर है। बाद, तो वो सलाइवा अंदर सूख गया होगा कहते हैं, नहीं, सलाइवा अंदर रेडिएशन सूख पड़ गया गई है, है। उसके लिए आप मैरिक्सोल खा सकते हैं, उसके लिए आप नेटनम्बर खा सकते हैं, उसके लिए आप ब्रायोनिया खा सकते हैं, लेकिन आपकी बात तो बिल्कुल क्लियर है। जी क्या कहा आपने? मैंने कहा आपकी आवाज तो बिल्कुल क्लियर है, आपकी आवाज में तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। चलें फिर आपसे आपको मैं रब्ता करूंगा। आप ये ठीक है, मैसेज के लिए ठीक है जी, उमर खत्म। ठीक, आप बाद में है लेकिन बाकी प्रोग्राम में भी पूछ लेंगे। चल एक पूछना जा रहा हूँ, एक पूछना पूछ ले सवाल। मेरे बेटे की उम्र 25 साल है, उसको हैमस्ट्रिंग मसल की वजह से बाईं टांग में दर्द है। स्पाइकेलिया इस्तेमाल कर रहे हैं 1 माह से, लेकिन दर्द में कोई फर्क नहीं पड़ा। बाईं टांग में दर्द है, स्पाइकेलिया इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं जी, हैमस्ट्रिंग मसल की बीमारी की वजह से। हैमस्ट्रिंग मसल की बीमारी के स्पाइकेलिया से कोई फर्क नहीं पड़ा? 1 माह से। उन्होंने कहा स्पाइकेलिया, थूजा और लेक्सिस तीनों 200 में मिला के खाएं 1 हफ्ता, फिर बताएं। जी ठीक, ठीक है जी। अब फाइनली अल्लाह हाफिज। ओके जी, तमाम दोस्तों का शुक्रिया और वेरी सॉरी कि आज डिस्टर्बेंस की वजह से हमें 2 प्रोग्राम करने पड़े, और दोनों जो है हम 69 और 69A नंबर दे के तो इनको आज जो है वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा यूट्यूब पे, और आपको ये दोनों प्रोग्राम जो है मिल जाएंगे आज यूट्यूब पे इंशाल्लाह। इसके साथ ही मैं आखिर पे वो मैं मोहतरमा गुल साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, मतलब उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे। इसी तरह बाकी लोग भी हमें अप्रिशिएट करते रहें, हमारा हौसला बढ़ाते रहें, और हमें दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हमारी खिदमत को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला सबको शिफा दे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, इसके साथ ही अल्लाह खुदा हाफिज और नेक्स्ट फ्राइडे।